السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو مرنے کے بعد کی ہوشربا منظر کشی سنانے والا ہوں۔ دھیان سے سنیے۔ مرنے کے بعد کی ہوشربا منظر کشی۔ اے غافل اسلامی بھائی، ذرا ہوش کر، مرنے کے بعد تیری ایک نہ چلے گی، تیرے ناز اٹھانے والے تیرے کپڑے بھی اتار لیں گے۔ تو کتنا ہی بڑا سرمایہ دار سہی، تجھے وہی کوڑے لٹھے کا کفن پہنائیں گے جو فٹ پاتھ پر دم توڑ دینے والے لاوارث کو پہنایا جاتا ہے۔ تیری کار ہے تو وہ بھی گیراج میں کھڑی رہ جائے گی، تیرے بیش قیمت لباس صندوق میں دھرے رہ جائیں گے، تیرا مال و متاع اور خون پسینے کی کمائی پر ورثہ قابض ہو جائیں گے، اپنے اشک بہا رہے ہوں گے، بیگانے خوشیاں منا رہے ہوں گے، تیرے ناز اٹھانے والے تجھے اپنے کندھوں پر لاد کر چل دیں گے اور ایک ایسے ویرانے میں لے آئیں گے کہ تو کبھی اس ہولناک سناٹے میں خصوصاً رات کے ایک وقت گھڑی بھی تنہا نہ آیا تھا، نہ آ سکتا تھا، بلکہ اس کی تصور سے ہی کانپ جایا کرتا تھا۔ اب گڑھا کھود کر تجھے منو مٹی تلے دفن کر کے تیرے سارے عزیز چلے جائیں گے، تیرے پاس ایک رات گزا ایک گھنٹہ بھی ٹھہرنے کے لیے کوئی راضی نہ ہوگا، خواہ تیرا چہیتا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، وہ بھی بھاگ کھڑا ہوگا۔ اب اس تنگ و تاریک قبر میں نہ جانے کتنے ہزار سال تیرا قیام ہوگا، تو حیران و پریشان ہوگا، افسردگی چھائی ہوگی، قبر بھیج رہی ہوگی، تو چلا رہا ہوگا، حسرت بھری نگاہوں سے عزیزوں کو نگاہوں سے اوجھل ہوتا ہوا دیکھ رہا ہوگا، دل ڈوبتا جا رہا ہوگا۔ اتنے میں قبر کی دیواریں ہلنا شروع ہوں گی اور دیکھتے ہی دیکھتے دو خوفناک شکلوں والے فرشتے منکر و نکیر اپنے لمبے لمبے دانتوں سے قبر کی دیوار کو چیرتے ہوئے تیرے سامنے آ موجود ہوں گے۔ ان کی آنکھوں سے آگ کے شعلے نکل رہے ہوں گے، کالے کالے مہیب یعنی ہیبتناک بال سر سے پاؤں تک لٹک رہے ہوں گے، تجھے جھڑک کر بٹھائیں گے، کرخت یعنی نہایت ہی سخت لہجے میں اس طرح سوالات کریں گے، یعنی تیرا رب اللہ جل کون ہے، یعنی تیرا دین کیا ہے۔ اتنے میں تیرے اور مدینے کے درمیان جتنے پردے حائل ہوں گے سب اٹھا دیے جائیں گے، کسی کی موہنی دلربا اور پیاری پیاری صورت سامنے آ جائے گی، یا وہ عظیم اور پیاری ہستی خود تشریف لے آئے گی۔ کیا عجب تیری آنکھیں شرم سے جھک جائیں، ہو سکتا ہے کہ تو سوچ میں پڑ جائے کہ نگاہیں اٹھاؤں تو کیسے اٹھاؤں اپنی بگڑی ہوئی صورت دکھاؤں تو کیسے دکھاؤں۔ یہ وہی تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں جن کا میں کلمہ پڑھا کرتا تھا، اپنے آپ کو ان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا غلام بھی کہتا تھا، لیکن میں نے یہ کیا کیا۔ میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تو یہ فرمایا، داڑھی بڑھاؤ، مونچھیں خوب پست کرو اور داڑھیوں کو معافی دو، یہودیوں جیسی صورت مت بناؤ، لیکن ہائے میری بدبختی، میں چند روزہ دنیا کی زینت میں کھو گیا، فیشن نے میرا ستیہ ناش کر دیا۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سختی سے منع کرنے کے باوجود میں نے چہرہ یہودیوں یعنی مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں جیسا ہی بنا
بنایا ہے۔ ہائے اب کیا ہوگا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری بگڑی ہوئی شکل دیکھ کر سرکار عالی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم منہ پھیر لیں اور یہ فرما دیں کہ یہ تو میرے دشمنوں والا چہرہ ہے، میرے غلاموں والا نہیں۔ اگر خدا نخواستہ ایسا ہوا تو سوچ اس وقت تجھ پر کیا گزرے گی، نہ اٹھ سکے گا قیامت تلک۔ خدا کی قسم اگر نبی نے نظر سے گرا کر چھوڑ دیا، ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ عز و جل، ہرگز نہیں ہوگا۔ ابھی تو زندہ ہے، مان جا، اپنے کمزور بدن پر ترس کھا، جھٹ ہمت کر، انگریزی فیشن فرنگی تہذیب کو 3 طلاقیں دے ڈال اور اپنا چہرہ میٹھے میٹھے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ سنت سے آراستہ کر لے اور ایک مٹھی داڑھی سجا لے۔ ہرگز شیطان کے اس فریب میں نہ آ اور ان وساوس کی طرف توجہ مت لا کہ ابھی تو میں اس قابل نہیں ہوا، میری تو عمر ہی کیا ہے، میرا علم بھی اتنا کہاں ہے۔ اگر کسی نے دین کے بارے میں سوال کر دیا تو مجھے جواب نہیں آئے گا، میں تو جب قابل ہو جاؤں گا اس وقت داڑھی رکھوں گا۔ یاد رکھ یہ شیطان کا کامیاب ترین وار ہے کہ انسان اپنے بارے میں یہ سمجھ بیٹھے کہ ہاں اب میں قابل ہو گیا ہوں۔ یاد رکھیے اپنے آپ کو قابل سمجھنا یہی ناقابلیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ عزیزی اختیار کر، بڑے بڑے علماء کرام بھی ہر سوال کا جواب نہیں دیتے، تو کیا ہر سوال کا جواب دینے کی تو نے ذمہ داری لی ہوئی ہے؟ نفس کی ہیلہ بازیوں میں مت آ اور مان جا، خواب ماں روکے باپ منع کرے، معاشرہ آڑے آئے، شادی میں رکاوٹ کھڑی ہو، کچھ ہی ہو جائے، اللہ عز و جل اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا حکم ماننا ہی پڑے گا۔ تسلی رکھ، اگر جوڑا لوہے محفوظ پر لکھا ہوا ہے تو تیری شادی ضرور ہو جائے گی، اور اگر نہیں لکھا تو دنیا کی کوئی طاقت تیری شادی نہیں کروا سکتی۔ زندگی کا کیا بھروسہ۔ میرے پیارے دوستو، آج کے لیے اتنا ہی، اگلا پارٹ ہم کل سنائیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ حافظ۔